نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ہود آیت نمبر 50 سے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو قال کہا اس نے یا قوم اعبدوا اللہ کہ اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا ان انتم الا مفترون نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ مختلف نبیوں کا تذکرہ اس سورت مبارکہ میں ہو رہا ہے اور آج کے درس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا، اور انہی کے نام پہ اس پوری سورت کا نام ہود رکھا گیا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ یہ ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ کافر تھے قوم عاد، تو یہ قومی بھائی مراد ہیں، دینی بھائی نہیں، کیونکہ قوم ایک تھی، ایک برادری کے ایک علاقے کے تھے، اسی لیے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہا گیا۔ قال کہا ہود علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ ہر نبی کی پہلی دعوت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، معبود وہی ہے، اسی لیے عبادت صرف اسی کی کرو، کسی بھی رنگ میں عبادت ہو، وہ نماز ہو، وہ سجدہ ہو، وہ رکوع ہو، وہ خیرات ہو، وہ دعا ہو، کوئی بھی عبادت ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو کیونکہ معبود وہی ہے۔ ان انتم الا مفترون نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے، تم جو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں اور بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تم یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا قومی اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پر اجرت کا، میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں اور اللہ کی توحید کی طرف تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا تم سے، بالکل بے لوث اور بے غرض ہو کے تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی نہیں ہے میرا اجر مگر اس کے ذمے جس نے پیدا کیا ہے مجھے، یعنی مجھے اس کام کا صلہ میرا پیدا کرنے والا ہی دے گا۔ افلا تعقلون کیا پھر عقل نہیں کرتے تم؟ یعنی ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک شخص بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بے لوث ہو کے تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے، تمہارا بھلا سوچ رہا ہے، تو پھر بھی تم اس کی بات نہیں مانتے؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور اے میری قوم بخشش مانگو تم اپنے رب سے، پیچھے جو گناہ کیے ہیں، شرک کیا ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگ لو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر توبہ کرو اس کی طرف، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے آئندہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا وہ بھیجے گا بادل تم پر خوب برسنے والا۔ السماء کا لفظ آسمان پر بھی بولا جاتا ہے، سماوات عام لفظ سنتے ہیں آپ، السماوات والارض آسمان اور زمین، تو سما کا لفظ ویسے ہر اس چیز پر بھی بولتے ہیں جو اوپر ہو۔ اب یہ چھت ہے، اس کو بھی سما کہہ دیتے ہیں،
بادل ہے وہ بھی اوپر ہوتا ہے، اس کو بھی سما کہہ دیتے ہیں۔ تو اس جگہ سما سے مراد آسمان نہیں ہے بلکہ سما سے مراد بادل ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا بادل تم پر۔ کیسا بادل؟ مدرارا، خوب برسنے والا، یعنی تمہارے گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ کے آگے توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خوب بارشیں ہوں گی۔ اس علاقے میں بارشوں کی قلت تھی، قحط تھا، تو فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا توبہ کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں نازل کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ زیادہ کر دے گا تمہیں قوت میں، تمہاری قوت کے ساتھ۔ پہلے بھی تم بڑے قوت والے ہو، بڑے طاقتور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف جگہوں میں قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بڑے طاقتور تھے اور بڑی اونچی اونچی اور مضبوط عمارتیں بناتے تھے، اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ان جیسا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اتنا وہ طاقتور اور لمبے تڑنگے اور بڑے مضبوط جوان تھے۔ تو فرمایا تم اگر اللہ کے آگے توبہ کر لو، اللہ تمہاری قوت اور بڑھا دے گا، تمہیں اور ترقی یافتہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو تم مجرم بن کر، اللہ کی ان باتوں سے منہ نہ پھیرو، اعراض نہ کرو، ورنہ تم مجرم قرار پاؤ گے۔ تم اللہ کے ہاں گناہگار اور مجرم بن کے پیش ہوگے اگر تم نے اللہ کی ان باتوں سے منہ موڑ لیا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ اعراض کرو تم اور نہ منہ پھیرو تم مجرم بن کر۔ قالوا، انہوں نے کہا۔ اب آگے قوم کا جواب سنیے۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے جو ابھی آیت پڑھی آپ نے، کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اس کا اخروی فائدہ تو ہے ہی کہ گناہوں پر اللہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیا میں برکتیں ہوتی ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ یہ کس بات کا فائدہ ہے؟ جب انسان اللہ سے ڈرنے لگ جائے، گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ آگے قوم نے جواب دیا، قالو، کہا انہوں نے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہے ہم ترک کرنے والے، بتارکی، ترک کرنے والے، اسی سے لفظ ہم بولتے ہیں تارکین وطن۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ وطن چھوڑنے والے، وطن ترک کرنے والے۔ تو نہیں ہے ہم بتارکی آلہتنا، ترک کرنے والے اپنے معبودوں کو، عن قولک، تیرے کہنے پر، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم تجھ پر ایمان لانے والے، تیری بات کی تصدیق کرنے والے۔ قوم نے جواب یہ دیا کہ تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی تیری اس توحید کی بات کو تسلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ تیری یہ بات بغیر دلیل کے ہے، تو کوئی دلیل ہی نہیں لایا اس بات پر۔ تو یہ انہوں نے محض پروپیگنڈا کیا اور بہانہ بنایا نہ ماننے کا، حالانکہ اللہ کے نبی کی بات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ اللہ کا نبی تو اللہ کی توحید پر کتنا وزنی دلائل دیتا ہے، تو انہوں نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، تو نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، تو اسی لیے ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں کہتے ہم مگر پہنچائی ہے تجھے ہمارے بعض آلہہ نے تکلیف،
ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، ہمارے معبودوں نے تجھے پاگل کر دیا ہے، اسی لیے تو یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے نا، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اسی لیے ہمارے معبودوں نے تجھے پاگل کر دی ہے۔ اب یہ تو کہتا ہے کہ یہ سارے غلط ہیں اور ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ جو بہکی باتیں کرتا ہے نا، یہ تجھے سزا ملی ہے کس بات کی؟ کہ تو ہمارے معبودوں کو جو برا بھلا کہتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے، ان کی بد دعا تجھے لگ گئی ہے۔ جیسا کہ آج کل مشرک کہتے ہیں کہ یہ جی فلاں کے متعلق ایسی بات کی تو وہ نقصان کر دیں گے اور وہ روزی بند کر دیں گے، تو انہوں نے بھی ایسی بات کی۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام کیسے اللہ پہ توکل رکھے ہوئے ہیں اور کیسے ڈٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں قال، کہا ہود علیہ السلام نے، انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون من دونہ، کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے سوا۔ تم اس بات کے گواہ بن جاؤ، اور میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو، میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کو نہیں مانتا، میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، پس چال چلو تم میرے ساتھ سب کے سب، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، تم سارے مل کے میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، تم مجھے مہلت بھی نہ دو، فوری کرو میرے ساتھ، جو کرتے ہو کر دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ صرف میرا رب نہیں ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کے بال۔ ناصیہ کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کے جو بال ہیں، پیشانی کے بال۔ وہ اس دنیا میں جو بھی جاندار ہے سب کے پیشانی کے بال اللہ پکڑے ہوئے ہے۔ اب ظاہری طور پر تو نہیں لگتا کہ اللہ نے کسی کے بال پکڑ رکھے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے تصرف میں ہے، کوئی اللہ کے آگے ہل تک نہیں سکتا۔ دیکھیں پیشانی کے بال اگر کسی کے پکڑ لیں نا مضبوطی سے، تو یہ گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، آدمی پھر ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، پھر ہل نہیں سکتا، اور اس گرفت سے وہ نجات پانا، چھوٹنا مشکل ہوتا ہے اگر پیشانی کے بال مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو کسی کے پیشانی کے بال پکڑ لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قابو پا لینا۔ تو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو بھی جاندار ہیں سب کے پیشانی کے بال اللہ نے پکڑ رکھے ہیں، اس کا حقیقی معنی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی جاندار ہیں وہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کی قدرت میں ہیں، وہ اللہ کے آگے ہل تک نہیں سکتے۔ تو فرمایا نہیں ہے کوئی جاندار مگر وہی پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کے بال، یعنی اس دنیا میں جو بھی ہیں، چاہے تمہارے معبودان باطلہ ہیں، چاہے اس دنیا میں اور جتنا انسان ہے یا کوئی بھی جاندار ہیں، وہ سب اللہ کی قدرت اور طاقت میں ہے، یعنی سب کے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ تو بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ الٹا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تجھے پاگل کر دیا ہے اور تجھے نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ کتنا ہے کہ ایک طرف پوری قوم ہے
اور ایک طرف وہ اکیلے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اور جب تک اللہ کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب تک اللہ کسی کو فائدہ نہ پہنچانا چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اسی لیے تم سارے مل کے میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور جب آدمی کا اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ ہو، وہ سب کچھ کا مالک، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ کو سمجھتا ہو، تو پھر وہ باطل کے آگے ڈٹ جاتا ہے، وہ پھر باطل کے آگے دبتا نہیں ہے، وہ حق بات کی تبلیغ کرتا رہتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ لوگ اسے دھمکی دیں اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، وہ اس بات سے گھبراتا نہیں ہے۔ جب اس کا یہ یقین ہو، اللہ پہ کامل بھروسہ ہو کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں ملتی ہے، جیسے قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اسی طرح حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، آپ کے پیچھے آپ کے چچا کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اے بچے، یا غلام، اے بچے، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو ہر جگہ اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ کی نصرت اور مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ اور اس بات کا یقین کر لے کہ اگر پوری کی پوری کائنات تجھے نقصان پہنچانے پہ اکٹھی ہو جائے، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے تیرا نقصان نہ لکھا ہو، اور پوری کائنات تجھے نفع پہنچانے پہ اکٹھی ہو جائے، وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے تیرا فائدہ نہ لکھا ہو۔ تو آگے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یہ سیدھا راستہ وہی دکھاتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ پھیر جاؤ، فقط أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم منہ پھیر جاؤ تو میں تو پہنچا چکا ہوں وہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف۔ مطلب مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا تم تک اللہ کا دین پہنچانا، وہ میں نے پہنچا دی ہے، منوانا میرا کام ہے نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، تو اسی لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین بنائے گا میرا رب اور قوم کو تمہارے سوا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تم اسے کچھ بھی۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر محافظ ہے، حفیظ نگران ہے، وہ ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم نہیں مانتے تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے، وہ تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، اس کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تمہاری ان قوتوں اور طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم جو بڑے طاقتور قوم ہو اور بڑے ترقی یافتہ ہو اور اونچی اونچی اور بلند و بالا عمارتیں بناتے ہو، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور وہ تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے ہی۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور نجات دی ہم نے انہیں سخت عذاب سے۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو سخت عذاب سے بچا لیا،
اور قوم ہود جو تھی، ہود علیہ السلام کی قوم جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، وہ تباہ ہو گئی۔ ان پر کیا تباہی آئی تھی، اس کا مختصر اور مجمل ذکر یہاں آ رہا ہے، اور جگہ تفصیل آتی ہے۔ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَطَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ہم نے قوم عاد پر تیز و تند ہوا بھیجی، اور وہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اور وہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور وہ اتنا تیز ہوا تھی کہ وہ انسانوں کو اٹھا اٹھا کے نیچے پٹکتی تھی۔ حالانکہ اتنا تیز ہوا تو نہیں ہوتی، ہوا تھوڑا ہلا دیتی ہے، بعض اوقات آدمی کھڑا ہو کھلے میدان میں، تیز ہوا چلے انتہائی تیز، آدمی تھوڑا سا ہل جاتا ہے، لیکن وہ ہوا اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، انتہائی تیز تھی کہ وہ انسانوں کو اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکتی تھی۔ اور جب وہ ہوا تھمی 7 راتیں اور 8 دن کے بعد، وہ بڑی بلند و بالا اور طاقتور قوم وہ ایسے نیچے پڑی تھی جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے نیچے گرا دیے گئے ہوں، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی قوم۔ فرمایا تِلْکَ عَادٌ، یہ قوم عاد ہے، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی آیات کی، رب کی آیات ٹھکرا دیں، وعصوا رسلہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ حالانکہ رسول تو ان کے پاس ایک آیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، لیکن کیا کہا اللہ نے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو جمع کا لفظ اس لیے بولا ہے کیونکہ ایک رسول کی نافرمانی سب کی نافرمانی ہوتی ہے، سب رسولوں کا پیغام ایک ہی ہوتا ہے، توحید کا پیغام۔ تو جو ایک کو نہ مانے گویا اس نے کسی رسول کو بھی نہیں مانا، سب کا انکار کر دیا۔ اسی لیے کہا کہ یہ قوم عاد ہے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسلہ، اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر جابر سرکش کے حکم کی۔ دیکھیں ان کا قصور کیا تھا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، سرکش، ضدی، جابر، بڑے زبردست طاقتوں کے مالک، ان کے جو عہدے داران تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان کی بات کو مانا، ان کے پریشر میں آ گئے، ان کے دباؤ میں آ گئے۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی باتیں بعض اوقات کیوں ٹھکرا دیتے ہیں؟ دنیا کے کسی بڑے کے ڈر سے۔ دنیا کا کوئی طاقتور ہے، کوئی عہدے دار ہے، کوئی افسر ہے، کوئی ایم این اے، ایم پی ہے، یا کوئی اپنی قوم کا وڈیرا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، اس سے دب کے لوگ اللہ کے دین کو ٹھکرا دیتے ہیں اور وہ بڑوں کی بات مان لیتے ہیں۔ تو ان کا قصور بھی یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، رسول کی نافرمانی کر دی، لیکن جو قوم کے بڑے تھے، جابر تھے اور سرکش تھے، ان کی بات کو انہوں نے نہ ٹھکرایا۔ پھر کیا ہوا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگائی گئی اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی ان پر لعنت اور پھٹکار ہوگی، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگ گئی، وہ ملعون قرار پائے، وہ تباہ اور برباد ہوئے، وہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہ گئے۔ الا سنو ان عادن کفروا ربہم، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو قوم عاد پہ لعنت ہے، جو قوم ہے ہود علیہ السلام کی۔ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ سن لو کہ وہ کتنا طاقتور تھے اور کتنا ترقی یافتہ تھے، لیکن دنیا کی طاقتیں، دنیا کی قوتیں اور دنیا کی جسمانی مضبوطیاں
اور لمبا تڑنگا مضبوط ہونا اور بلند و بالا عمارتیں بنا کے ان میں رہنا اور دنیا کا ترقی یافتہ ہونا انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ سن لو اس بات کو کہ عاد پر لعنت ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔